جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان جو آزمائشوں میں ہیں، جو تکلیفوں میں ہیں، جو بیچارے پریشانیوں میں ہیں، جو ذہنی الجھن کا شکار ہیں، جو بے سکونی، بے چینی، بے قراری کا شکار ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے۔ ابتدا میں ایک سیگمنٹ شامل کریں گے جس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتانا، سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ کبھی تو آپ کو تعویذات بنانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، کبھی روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، کبھی دعائیں الحمدللہ عز و جل آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں فضیل بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے آپ تشریف لائیں۔ آج ہمارے ناظرین کو کون سا وظیفہ، کون سا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے؟ کون سے مسئلے کے حل کے لیے وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ انشاءاللہ الکریم آج جنید بھائی ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں، بلکہ دو وظیفے آج انشاءاللہ دو بیان وظائف کریں گے۔ ماشاءاللہ بتائیں گے۔ جی تقریباً جو ہے وہ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہوتا ہے جی کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے تنگ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ بچوں کو قابو کرنے کے حوالے سے آج بتا رہے ہیں وظیفہ، چلیں جی ماشاءاللہ ارشاد فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ الکریم دو روحانی علاج بیان کریں گے، ایک تو بچے اور بڑے دونوں کے حوالے سے، اور ایک بچے اور بچیوں، چھوٹی بچی ہو گئی یا چھوٹے بچے ہو گئے، ان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ الکریم بیان کریں گے۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ جب بچہ یا بڑا سویا ہوا ہو، اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ ایک ہی دفعہ آپ نے پڑھنا ہے کہ جب بچہ یا بڑا، ایسے شخص یا ایسے بچے جو نافرمان ہوں اور بات نہیں مانتے ہوں، ضد کرتے ہوں، بے جا چڑچڑاپن اور بے جا ضد کرتے ہوں، تو ان کے لیے یہ روحانی علاج ہے۔ کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ آیت ہے، ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور ایک دفعہ آپ نے ایسی کیفیت کے اندر پڑھنی ہے کہ بچہ یا بڑا سویا ہوا ہو اور آپ ان کے سرہانے کھڑے ہوں، اور اتنی آواز سے یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے کہ ان کی آنکھ نہ کھل سکے۔ ٹھیک ہے؟ اب دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد، آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ابھی بیان کیا روحانی علاج، یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے آپ نے ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ بسم اللہ شریف آپ نے شروع میں پڑھنی ہے۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ نے طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ بچہ یا بچی نافرمان ہے، ضد کرتی ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچی ہو یا بچہ ہو، ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھنا ہے، سیدھا ہاتھ آپ ان کی پیشانی پر رکھیں، اور اپنا چہرہ جو ہے وہ آسمان کی طرف کر لیں، اور یا شہیدو، یا شہیدو 21 دفعہ آپ نے پڑھ کر بچے پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم بچہ فرما بردار بھی ہو جائے گا، اور اس وظیفے کی یہ بھی برکت ہے کہ آپ کا بچہ نیک بھی بنے گا انشاءاللہ الکریم۔ یا شہیدو 21 دفعہ پڑھ کر آپ بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف چہرہ کر کے یہ پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا بچہ فرما بردار بھی بنے گا اور بچہ نیک بھی بنے گا انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ، یہ تو بچوں اور بڑوں دونوں کے ہی حوالے سے آپ نے ارشاد فرما دیا نا۔ جی ہاں۔
بڑے بھی بعض اوقات نافرمانی کر جاتے ہیں، بڑے بھی بعض اوقات ضد کر جاتے ہیں، ان تو کے لیے بچے بڑے دونوں کے لیے جی ماشاءاللہ یہ آپ کو وظائف ناظرین الحمدللہ عز و جل بتائے گئے۔ اور کیونکہ ایک تعداد والدین کی سرپرستوں کی ایسی ہے کہ کچھ بچے بعض اوقات بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، کہنا نہیں سنتے، والدین پھر بڑی ذہنی الجھن کا، بڑی کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں، دعائیں بھی کروا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، وظائف بھی پڑھنے ہیں، اور اولاد اگر نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی، بات نہیں سنتی، بری صحبت میں پڑ چکی ہے، تو حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت شفقت کے ساتھ بچوں کی ذہنی اور ان کی نفسیات کے مطابق جو ہے نا بچوں کو سمجھانے کی، ان کی تربیت کرنے کی بھی کوشش یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہمیں یہ گر آنا چاہیے کہ ہم نے کب، کہاں، کس وقت کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، کیسے سمجھانا ہے اور کس طرح سمجھانا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں آنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھا رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، رسوا کر رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، سختی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بے جا سختی بھی یہ اولاد کی نافرمانی اور بگڑنے کا سبب بن جاتی ہے، یہ چیز بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں اور مدنی قافلوں میں سفر ہوتا رہے، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے نا، الحمدللہ سمجھ یہ ساری چیزیں سیکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی، ہمارے پیر و مرشد الحمدللہ سمجھ ایسی تربیت فرماتے ہیں کہ ان کے الفاظ، ان کی باتیں یہ ہمارے دلوں میں اترتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں سیکھ جائیں گے تو اچھے انداز میں اولاد کی صحیح تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ باقی وظائف، دعائیں یہ آپ کو بتائی گئیں، یہ وظائف اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کی اولاد مطیع و فرما بردار ہو جائے گی، آپ کا کہنا سنے گی، اور آپ کی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کا نور، دل کا سرور اور ذہنی سکون اور قلبی سکون کا باعث بنے گی۔ اور اللہ پاک کی رحمت سے ہم اولاد کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے، اولاد مطیع و فرما بردار رہی، تو یہی اولاد ہمارے لیے بخشش اور مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنے گی انشاءاللہ الکریم۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے، مطیع و فرما بردار بنائے۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو ہمارے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے ثواب جاریہ، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ بہت شکریہ فضیل بھائی، آپ نے وقت عطا فرمایا، آپ نے روحانی علاج ارشاد فرمائے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، پروگرام انشاءاللہ الکریم جاری رہے گا۔ اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میری ایک بھتیجی ہے، نام حرین فاطمہ، وہ نا 1 سال ہو گیا بیمار ہے تقریباً، کبھی اسے بخار چڑھ جاتا ہے، کبھی موشن لگ جاتے ہیں، اور بیٹھنے لگی ہے تو ابھی چلتی نہیں ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ نوٹ فرما لیجئے گا اپنا سرور بھائی۔ اچھا، ان کا استخارہ بھی کیجئے گا، ان کے لیے وظائف بھی، بچی کی جو کیفیت انہوں نے بتائی، بخار اور موشن ہے اور چلتی بھی نہیں ہے بچی نا، اس حوالے سے وظائف بھی ارشاد فرمائیے گا۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میں نے ہمشیرہ کا استخارہ کرانا تھا، ان کی ٹانگوں میں رات کو درد رہتا ہے۔ ہمشیرہ کا نام روبینہ بی بی، والدہ کا نام محفوظ جان۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ تو محمد زاہد بول رہا تاریخ گجرالے تو میرے دل دی تکلیف ہے، کوئی دعا میرے واسطے کرانی ہے۔ دل میں درد ہے، تکلیفیں، چلیں استخارہ بھی کروائیں گے آپ کا، آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے دل کے جملہ امراض دور فرمائے اور دل کو قرار، طاقت، قوت نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، پڑھنے کے لیے کچھ وظائف بھی ابھی آپ کو انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام حمزہ اجاز ہے اور والدہ کا نام تمیمہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بخار نہیں جان چھوڑ رہا ہے۔ بخار نہیں چھوڑ رہا، صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نام احمد حسن، والدہ صبیہ بی بی، اولاد نہیں ہو رہی، 8 سال شادی ہو گئی۔ صحیح، بے اولادی کا معاملہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، آپ سرور بھائی استخارے بھی فرما لیجئے اور روحانی علاج بھی حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ چند ایک میسیجز روحانی علاج کے حوالے سے میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے پہلے تو یہ ایک میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری ناک اور چہرے پر کالے نشان ہیں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ مجھے بتا دیجئے گا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات چہرے پر یا جسم کے کسی حصے پر عجیب و غریب قسم کے نشانات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کالے کالے نشانات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر لوگ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ ادویات علاج کروانا چاہیے، بعض اوقات اپنے طبیب سے مشورہ کر کے استعمال کریں نا،
اپنے طور پر کوئی علاج نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگر چہرے پر اس طرح کے نشانات نکل آئیں تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے آپ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ چہرے کے نشانات وغیرہ یا جسم کے کسی بھی حصے پر نشانات ہوں تو یہی وظیفہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر یا جسم کے جہاں پر نشانات ہوں اس پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ میرے مسوڑوں کا پرابلم ہے، مسوڑوں کا کلر بہت ریڈ ہے اور بلڈ بھی نکلتا رہتا ہے مسوڑوں سے، اور ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ دیکھیں دانتوں کے جو بھی جملہ امراض ہوں، اللہ نہ کرے دانتوں میں درد رہتا ہو، دانت کمزور ہو چکے ہوں، مسوڑے پھول چکے ہوں، داڑھوں میں تکلیف رہتی ہو، اس کے لیے سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنی انگلی پر دم کر کے یہ دانتوں پر اور داڑھوں پر آپ یہ پھیر لیں۔ جو بھی دانتوں کے داڑھوں کے جملہ امراض ہیں وہ الحمدللہ سوجل دور ہو جائیں گے۔ ایک اور عمل میں آپ کو عرض کروں، اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے اور اپنی زبان کو اپنے دانتوں پر اپنے داڑھوں پر پھیر لے تو الحمدللہ سمجھ وہ داڑھوں کے درد اور کانوں کے درد سے محفوظ رہے گا۔ صحیح ہے، تو اس پر بھی عمل کیجئے گا، اور جو پہلے وظیفہ آپ کو بتایا گیا سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ والا وہ بھی عمل کیجئے گا، اور کوشش کریں کہ مسواک کا بھی ہم استعمال کریں نا، انشاءاللہ الکریم بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ جہاں منہ کے دانتوں کے جملہ امراض دور ہوں گے، وہیں جسمانی طور پر طبی حوالے سے الحمدللہ میں بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے بڑی جو فضیلت ہے نا مسواک کی، وہ یہ کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے، تو ضرور مسواک کرنا چاہیے، انشاءاللہ کریں فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کے جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، جب کوئی چیز اٹھاتی ہیں تو ہاتھوں پر سوجن ہو جاتی ہے، خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی تو پورے جسم پر الرجی ہو جاتی ہے، اس پر جلن بھی ہوتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ دیکھیں 3-4 امراض کے حوالے سے آپ نے کہا، جوڑوں میں درد، ہاتھوں میں سوجن، خارش اور پھر الرجی ہو جاتی ہے، پھر مزید یہ کہ اس پر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے چلو 2-3 حوالے سے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو جوڑوں کے درد کے لیے، ہاتھوں میں پیروں میں درد کے لیے یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا جو مسئلہ بتایا آپ نے کہ کوئی چیز اٹھاتی ہیں تو ہاتھوں پر سوجن ہو جاتی ہے نا، ہاتھوں پر، پیروں پر، جسم کے کسی بھی حصے پر اگر سوجن ہو جائے تو 3 مرتبہ یا علی یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ کریم یہ سوجن ختم ہو جائے گی۔ اچھا خارش کا مسئلہ ہے، اگر جسم پر خارش ہے تو اس کے لیے سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم بھی کریں، پاری پر دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ کریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ نوید سعید نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے، ہر وقت سر میرا بھاری رہتا ہے، جیسے کوئی وزنی چیز میرے سر پر رکھی ہو، اور چند سال پہلے کرائے کا مکان تھا، وہاں پر جنات بھی تھے گھر میں، کیا کوئی اثرات وغیرہ ہیں؟ اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ نوید سعید نام آپ نے بتایا۔ یہ جب غصہ آتا ہے نا، طبیعت میں ایک چڑچڑاپن، جذبات میں جب ہم آ جاتے ہیں، یہ تو ایک نفسیاتی طور پر اثر پڑتا ہے کہ سر بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، دماغ بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ پہلے ہم غصے کو قابو میں کر لیں، جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اچھا یا ودود 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں۔ اچھا اور بھی اس غصے کے علاج ہیں، وہ یہ کہ وضو بنا لیں، آپ اس مقام سے ہٹ جائیں، صحیح ہے، اپنی جگہ تبدیل کر لیں آپ، یا جس بات پر غصہ آ رہا ہے، جس وجہ سے غصہ آ رہا ہے، کوشش کریں کہ اس کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں، غصے پر قابو پائیں، بزرگوں کے واقعات پڑھیں۔ میرے مرشد کریم امیر علیہ سنت کا بڑا شاندار رسالہ ہے غصے کا علاج، وہ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا اور غصے کا علاج بھی آپ کو مل جائے گا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جی سرور بھائی شامل کریں جوابات۔ جی ارشاد فرمائیں۔ نور فاطمہ کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی بچی ہے، اسے یا سلاموں روزانہ 111 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں اور بچی پر بھی دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ روبینہ ایک خاتون کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ٹانگوں میں درد رہتا ہے،
تو یا استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، آپ یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کا ورد کرتے رہیے انشاءاللہ الکریم۔ جس میں کہیں بھی درد ہو، ہاتھ پاؤں میں درد ہو، اس سے انشاءاللہ درد سے نجات ملے گی۔ دل کے متعلق ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کہا تھا کہ ان کے دل میں تکلیف رہتی ہے، ان کے استخارے میں بھی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ روزانہ 75 ٹائمز 75 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، اور یہی وظیفہ 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر لیں۔ انشاءاللہ الکریم دل کے جیسے بھی مرض ہوں گے، دل میں سوراخ ہو یا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہو، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ حمزہ اجاز بھائی یہ پوچھ رہے تھے کہ انہیں بخار ہے، بخار کا مرض نہیں جا رہا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ 30 ٹائمز 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈالیں اور اس پانی کو 3 دن تک پئیں، انشاءاللہ الکریم بخار کا مرض جاتا رہے گا۔ بے اولادی کے متعلق ایک وظیفہ پوچھا گیا تھا، تو ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، جن کے جیسے استخارے کیے گئے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید بھی استخاروں کے حوالے سے کچھ میسیجز ہیں، یہ نام نوٹ کیجئے گا اور ان کے بھی استخارے فرما لیجئے گا۔ اچھا ان دونوں نے یہ میسیج کیا ہے، میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے کہ وہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور اس کے 5 پارے رہ گئے، لیکن اب وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو استخارہ کر کے بتائیں، کوئی روحانی علاج بھی بتائیں۔ بھائی کا نام احمد رضا ہے اور ان کی والدہ کا نام عظمیٰ بی بی ہے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کر دیجئے، نام ہے سونیا، والدہ کا نام ہے نور فاطمہ، اولاد نہیں ہو رہی۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، احمد نام ہے، والدہ کا نام ہے سفینہ، 21 سال ان کی عمر ہے، یو کے میں رہتے ہیں، اور پرابلم یہ ہے کہ پوری باڈی میں، پورے جسم میں خارش ہوتی ہے، پیر زخم بن جاتے ہیں اور ان میں پس پڑ جاتے ہیں۔ بہت سی میڈیسن استعمال کی ہیں، کافی علاج کروایا ہے، لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا۔ استخارہ کر دیں، کوئی روحانی علاج بھی بتائیں، کارڈ کا عمل بھی کر دیں، دعا بھی فرما دیں۔ تو ان کا بھی استخارہ فرما لیجئے گا، کارڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کی الٹی ٹانگ میں درد رہتا ہے، ان کا نام کرم سوا اور ان کی والدہ کا نام جگ سبھائی ہے، تو ان کا بھی استخارہ فرما دیجئے گا۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ بھائی میرا نام محمد کامران ہے اور میں نے اپنا اور اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے کہ ہمارا کام نہیں چل رہا، 1 مہینہ ہو گیا ہے اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں۔ بھائی کا نام احمد اور والدہ کا نام فہمیدہ ہے، اور کوئی اس حوالے سے وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی ہے تو انہیں دیکھنے کی بہت زیادہ، ان کی زیارت کی بہت زیادہ حسرت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین نسخہ، بہترین وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے بھی درود پاک۔ آپ نے درود تاج کا نام سنا ہوگا نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ یہ مکمل درود تاج کافی بڑا ہے یہ، اور یہ درود تاج جو ہے نا، آپ نے عروج ماہ، عروج ماہ کہتے ہیں کہ چاند کی پہلی تاریخ سے 14ویں تاریخ تک، یہ جو شروع کے ابتدائی جو 14 دن ہوتے ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 14ویں شب تک، یہ اب پہلی تاریخ سے 14ویں تاریخ کے دوران آپ جو بھی شب جمعہ آئے نا، یا تو ایک آئیں گے یا پھر 2 شب جمعہ آپ کو مل جائیں گے، تو شب جمعہ میں آپ بعد نماز عشاء یہ باوضو آپ پاک و صاف ہو کر، غسل کر کے، پاک و صاف کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، آپ 170 بار، صحیح ہے تعداد نوٹ کر لیجئے گا، 170 بار آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کون سا؟ درود تاج۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. مکمل درود تاج پڑھنا ہے. اچھا، یہ پڑھ کر پھر آپ سنت کے مطابق آپ سو جائیں. اس شب جمعہ سے لے کر 11 شب متواتر اسی طرح آپ نے کرنا ہے. یعنی جو شب جمعہ آپ کو ملے گی نا پہلی تاریخ سے لے کر 14ویں شب تک عروج ماہ میں، اب پہلی شب آپ کو مل گئی شب جمعہ، اب اس کے بعد سے لے کر عمل اسی شب جمعہ سے شروع کریں گے. اب مزید 11 راتیں 11 شب متواتر آپ نے اسی طرح یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ الکریم. خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ ضرور آپ عمل کیجئے گا، اور جو آپ کے دل میں ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، انشاءاللہ الکریم پوری ہو. درود پاک کی خوب کثرت کریں. ہم اپنے ذہنوں کو، ہم اپنے خیالات کو، ہم اپنی سوچوں کو، ہم اپنی فکروں کو، ہم اپنی خلوتوں کو، ہم اپنی تنہائیوں کو، اپنی جلوتوں کو یہ پاک و صاف رکھیں. اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کریں. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا انشاءاللہ الکریم. کچھ ہمارے پاس ناظرین تاثرات بھی ہیں، اور کچھ الحمدللہ عز و جل ناظرین کی طرف سے ویڈیو سوالات بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں. دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت شعبہ روحانی علاج دعائے شفا اجتماعات یہ الحمدللہ عز و جل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے، بیانات بھی ہوتے ہیں، صلاۃ الحاجات بھی ادا کی جاتی ہے، اور لوگوں کی تربیت بھی کی جا رہی ہوتی ہے. تعویذات اور استخارے کا مکمل الحمدللہ عز و جل اس دعائے شفا اجتماع میں روحانی علاج بھی ہوتا ہے. دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. دعاؤں کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا، پھر ان کا روحانی علاج مخصوص اس میں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے مخصوص دم کیا جا رہا ہوتا ہے، یرقان کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے جو امراض ہیں ان کا الحمدللہ عز و جل علاج ہو رہا ہوتا ہے. آئیے کچھ تاثرات اور کچھ مناظر ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. چلائیے. الحمدللہ آج ہم حاضر ہیں نوری آباد کے الحبیب مسجد میں. الحمدللہ یہاں پر دعوت اسلامی کے تحت شعبہ روحانی علاج کا دعائے شفا اجتماع ہوا. الحمدللہ یہ اجتماع جس میں تلاوت، نعت اور اس کے بعد سنت وبارہ بیان، اس کے بعد الحمدللہ پریشانیوں اور مشکلات کے حل کے لیے صلاۃ الحاجات کی نماز ادا کی جاتی ہے. جو یہاں سلسلہ ہوا، اور اس کے بعد دکھیاروں کے دکھ درد دور کرنے کے لیے، ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، بیماریوں کے مسائل کے حل کے لیے استخارے، تعویذات اور کاٹ کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. اور کثیر اسلامی بھائی یہاں پر حاضر ہے اور اپنے روحانی علاج کا سلسلہ کر رہے ہیں. نوری آباد میں بھی الحمدللہ روحانی علاج کے تحت دعوت اسلامی کے 5 مقامات پر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں سینکڑوں اسلامی بھائی فی سبیل اللہ اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں. میرا نام محمد ساجد علی اتاری ہے. محمد الیاس بات کر رہا ہوں. میرا نام منٹھار علی ہے. میرا نام محمد عرفان اتاری ہے. میں ایک مسئلے میں گرا ہوا تھا جو کہ پتھری کے مسئلہ تھا، تو میں نے الحمدللہ تویزات اتاریہ سے تویزات حاصل کیے. الحمدللہ جب میں تویزات استعمال کیے تو الحمدللہ اس سے مجھے شفا ملی. الحمدللہ نوری آباد کے جامعہ مسجد الحبیب میں دعائے شفا اجتماع ہوا دعوت اسلامی کی مجلس تعویذات اتاریہ کے تحت. الحمدللہ اسلام بھائیوں میں دیکھا ہے ماشاءاللہ حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی کیسے رہنا ہے. بزرگان دین کے واقعات بھی بیان فرمائے. تعویذات اتاریہ بہت احسن اقدام ہے جو کہ دکھی انسانیت کے لیے بہت معاون ثابت ہو رہا ہے. جو لوگ اپنی گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہ یہاں آ کے فیض یاب ہو رہے ہیں. میں کراچی میں کہیں ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں تھوڑا کچھ بیماری میں مبتلا تھا. میں اپنے گھر کے مسائل اور قرضے میں بہت سارا مسئلہ تھا مجھے. تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ آپ فضان مدینہ چلو، تو ادھر سے آپ تعویذ وغیرہ لے لو. تو تقریباً 3-4 مہینے پہلے میں وہاں سے اس مسائل کے اپنے تعویذات لیے تھے. تو ابھی نیکسٹ ڈیوٹی کے لیے میں نوری آباد آیا ہوں. تو ابھی دوبارہ مجھے یہاں چکر لگے تو میں نے بہت محسوس کیا ہے کہ میری بیماری بھی کافی قدر مطلب ختم ہو گئی ہے اور میں قرضے سے بھی نجات پا رہا ہوں. الحمدللہ میں نے تعویذات اتاریہ لی ہیں. میرے یہ پاؤں میں اور بازوں میں درد ہوتے تھا تو میں نے ڈوری لی. الحمدللہ جب سے یہ ڈوری پہنی ہے تو اس وقت سے الحمدللہ میری طبیعت سیٹ ہے. روحانی علاج سلسلے میں جنید بھائی سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ کھانسی جو ہے اس کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے.
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ کھانسی کے حوالے سے بھی آپ نے پوچھا، اچھا دیکھیں وظیفہ تو میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس میں اب احتیاط بھی کرنا چاہے۔ اب پتہ چلے وظائف بھی پڑھ لیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات بھی چل رہے ہیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی پی رہے ہیں، تو کھانے پینے میں ہم احتیاط بھی کریں۔ ایسی مرغن غذائیں جو ہمارے گلے کو، ہمارے سینے کو متاثر کریں، اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ نیم گرم پانی کا بھی استعمال کریں، اور اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، اپنے طبیب سے مشورہ کریں۔ بعض اوقات اندرونی اس طرح کے امراض ہو جاتے ہیں، اس طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے گلا بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی کو نزلہ، زکام، کھانسی کی شکایت رہتی ہو، گلا کسی کا خراب رہتا ہو، آواز خراب ہو چکی ہو، یا بات کرنے میں بعض اوقات لوگوں کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے، گلے کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہو، تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے یہ پی لیں، اور انشاءاللہ الکریم دیکھیں گلے کا جو بھی مرض ہے وہ دور ہو جائے گا، کھانسی بھی الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ بچوں کے ساتھ بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے بھی گلے خراب ہو جاتے ہیں، انہیں بھی کھانسی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب بچے بعض اوقات یہ کوئی ٹوفیاں کھا رہا ہوتا ہے، کوئی باہر کی چیزیں اس طرح کی کھا لی جاتی ہیں، بچے ہوتے ہیں نا پاپڑ کھانا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کے بھی گلے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ احتیاط بھی کریں، اور یہ وظیفہ پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، اب شامل کریں گے ہم استخاروں کے جوابات۔ اپنا سرور بھائی احمد کا استخارہ کیا گیا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ قرآن پاک حفظ کر رہے اور آخر کے 5 پارے میں کافی آزمائش ہو رہی ہے۔ ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، تو اس سے آسانی کے، اس سے نجات کے لیے 60 بار روزانہ 60 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ کر بچے پہ دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم نظر بد کا اثر بھی جاتا رہے گا، اور پڑھائی کی طرف بھی بچے کا دل مائل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ہے نا، نظریں لگ جاتی ہیں۔ اچھا پڑھنے والا بچہ ایک دم بالکل بیٹھ جاتا ہے، بھئی امتحانات میں پوزیشنیں آ رہی ہوتی ہیں، پیپروں میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ چلے وہ ایسی نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات بچوں کو کہ وہ نمبر نہیں آ پاتے، امتحان میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات بے توجہی کے بھی معاملات ہوتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی، یہ بھی بعض اوقات بچوں کو جو ہے نا وہ لے ڈوبتی ہے۔ پھر صحبت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے نا، اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بچہ پڑھائی سے کیوں بھاگ رہا ہے، کیوں بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا۔ والدین نظر رکھیں، توجہ دیں، اور دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس جڑ کو پکڑیں کہ کیا وجہ ہے۔ پہلے تو بچہ بہت اچھا پڑھتا تھا، اچھے نمبر آتے تھے، محنت کرتا تھا، دلچسپی لیتا تھا، پابندی کے ساتھ اپنے پڑھائی پہ توجہ دیا کرتے تھے، لیکن اب کیا وجہ ہے، اس کی وجوہات کو بھی دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اور نظر بد کے حوالے سے وظیفہ اپنے جی لا الہ الا اللہ 60 ٹائم 60 بار 60 مرتبہ یہ پڑھ کر بھی دم۔ جی مزید بھی تھی۔ سونیا کا استخارہ کیا گیا، یہ فرما رہی تھی کہ بے اولادی کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی۔ ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے۔ وظیفہ نوٹ فرما لیں، دونوں یہ اور ان کے ہسبینڈ دونوں میاں بیوی روزانہ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کرم سوا کسی خاتون کے متعلق مرض کا پوچھا گیا تھا کہ ان کے پاؤں میں کافی درد رہتا ہے، تو 2 وظیفہ بتا رہا ہوں۔ پہلا وظیفہ نوٹ فرما لیں، یا حیو یا قیوم 786 مرتبہ لکھ کر، کاغذ پہ لکھ کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ الکریم ہاتھ کے درد، جوڑوں کے درد وغیرہ میں بھی کافی فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یا غنیوں کا ورد کیجئے، اور ایک بار یا مغنی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پہ دم کر کے جس جگہ پہ درد ہو ہاتھ پھیر لیجئے، انشاءاللہ الکریم ہاتھ کا درد، پاؤں کا درد وغیرہ جاتا رہے گا۔ اس کے بعد احمد کے متعلق استخارے کا پوچھا گیا تھا۔ ان کے بھائی نے کہا تھا کہ ان کے کاروبار میں کافی آزمائش ہے، اللہ کریم ان کے کاروبار میں آسانی فرمائے۔ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد 7 دن تک آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، انشاءاللہ الکریم غربت، ناداری، بیماری، تنگ دستی، بے روزگاری وغیرہ جیسے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، ویسے بڑا بہت پاورفل یہ عمل ہے الحمدللہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا۔ امیر السنت دامت القاتم العالیہ نے اپنے رسالہ بیمار عابد میں یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے۔ اچھا، وظیفہ ایک کے فوائد کئی ہیں، اس کے فوائد کئی ہیں، بیماری کے لیے بھی، بے روزگاری کے لیے بھی، تنگ دستی کے لیے بھی، گھریلو پریشانی ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد 7 دن تک 112 مرتبہ پڑھیں۔ 7 دن، پورے ایک ہفتے کا یہ عمل ہے۔ ایک ہفتے کا عمل ہے۔
اچھا بالفرض جیسے ہوتا ہے بعض اوقات بھائی توجہ نہیں رہی، کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکے، ہر نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے نا، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. کسی نماز کے بعد رہ گیا یا کسی دن ہمیں یاد ہی نہیں رہا تو پھر مزید اگلے دن جو ہے نا اس کو جاری رکھیے گا. ایک ہفتے تک مسلسل کوشش کریں کہ بغیر ناغہ کیے آپ یہ وظیفہ مکمل کریں. آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کے کال شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. میرا نام محمد اجمل اختاری ہے، ملتان سے کر رہا ہوں. ایک روحانی علاج چاہیے تھا. میری چھوٹی بہن ہے جن کو نا سانس کا مسئلہ ہے، سانس کی نالیوں میں انفیکشن ہو گیا ہے. اچھا سانس کا مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی اس حوالے سے وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. جی ابھی میرے نا گردے میں درد ہو رہی ہے، آج 3 دن ہو گئے ہیں لگاتار شدید درد ہے، تو اس کا علاج کتنا جی؟ انشاءاللہ. شوکت علی، والدہ کا نام رانی بی بی. شوکت علی اور والدہ کا نام رانی. چلیں ان کا استخارہ بھی فرما لیجیے گا اور گردے کے درد اور تکلیف سے نجات کا وظیفہ بھی بتائیے گا. جی نیکسٹ کال. استخارہ کروانا ہے. عدنان فاروق میرا نام ہے اور زرینہ بیگ جاب کی تلاش ہے، مل نہیں رہی. عدنان فاروق نام بتایا آپ نے، جاب کی تلاش ہے. نیکسٹ کال دیجیے گا. مجھے نا 8 مہینے ہو گئے ہیں، ادھر پیٹ میں تکلیف رہتی ہے. سردیوں میں سردی لگی تھی اور ٹانگوں میں کمزوری آ گئی، بازوؤں میں کمزوری آ گئی، یہ سب میں سارے میں بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے. جب بیٹھا رہتا ہوں نا تو تکلیف زیادہ ہونے لگتی ہے، جب لیٹ جاتا ہوں تو کم ہو جاتی ہے. رپورٹیں وغیرہ بھی ساری کروائی ہیں، معدے کی، پیٹ کی، کچھ بھی نہیں آتا رپورٹوں میں، صاف آتی ہیں ساری. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. چلیں نام تو خیر آپ نے نہیں بتایا انہوں نے نا. وظیفہ معدے کی تکلیف اور پیٹ کے امراض سے حفاظت رہے، تکلیف جاتی رہے، اس کے لیے انشاءاللہ کریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے. میری بیگم کو جنات وغیرہ تنگ کرتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا نام ہے سفینہ اور ان کی ماں کا نام ہے یاسمین. جنات بتا رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، ان کا استخارہ بھی فرمائیے اور شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں، اس سے بھی حفاظت کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دی، استخارے فرما لیجیے. روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں ناظرین کہ یہ ایک میسیج آیا تھا کہ اجمل نام بتایا تھا کہ چھوٹی بہن کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کو سانس کا مسئلہ ہے، سانس لینے میں کافی تکلیف ہوتی ہے اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. دیکھیں بچی اگر خود پڑھ سکتی ہو نا، یا کوئی بھی مریض جیسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، بعض اوقات جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو دمہ کے جو مریض ہوتے ہیں، جو دمہ کے مریض ہوتے ہیں نا، ان کو بڑی پرابلم ہو رہا ہے. اب جیسے اب موسم تبدیل ہو رہا ہے نا، گرمیاں جا رہی ہیں، سردیاں آ رہی ہیں. اچھا اسی طرح ٹھنڈ کے موسم میں دمہ کے مریضوں کو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، سانس لینے میں پرابلم ہو جاتی ہے. جب ٹھنڈ بڑھتی ہے اور ایک سردی کی شدت بڑھتی ہے تو اب وہ سینے میں بعض اوقات انفیکشن، سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہوتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. تو اس طرح کا اگر کوئی مریض ہو نا جس کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی، وہ خود 3 دن کا یہ عمل کر لیں. وہ یہ کہ 3 دن عمل یہ کرنا ہے اور کرنا عصر کی نماز کے بعد ہے. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں گے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام. 101 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک اپنی رحمت سے صحت عنایت فرمائے گا. تو یہ وظیفہ پڑھ لیں. نہیں پڑھ سکتے یا چھوٹے بچوں کے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہے، نمونیا بعض اوقات بچوں کو ہو جاتا ہے، پسلیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ٹھنڈ لگ جاتی ہے، سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، تو اس طرح کے امراض اگر کسی کے ساتھ ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیا جائے نماز عصر کے بعد 101 مرتبہ. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے سانس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. آئیے ناظرین اب میں شامل کرتا ہوں آپ کے میسیجز، ان کے روحانی علاج نوٹ فرما لیجیے. اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیں جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہونا تو 1 مرتبہ یا مغنیو یہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ درد کے مقام پر پھیل لیں، انشاءاللہ الکریم ہاتھ پھیل لیں تو یہ درد
ختم ہو جائے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چلتے چلتے گر جاتی ہیں، ریحانہ کوثر نام ہے اور ابھی بازو ٹوٹ گیا ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ اب بازو ٹوٹ گیا ہے، ہڈی جوڑنے کا روحانی علاج، اب جسم کی اللہ نہ کرے کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے نا، آپ چاہتے ہیں کہ ہڈی جڑ جائے، تو اس کے لیے ایک عمل، ایک خاص وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ التوبہ کی ہی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پارہ نمبر 11 ہے سورۃ التوبہ کی، آیت نمبر 129 ہے، تو یہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم یہ ہڈی جڑ جائے گی، درد بھی اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ چلیں درد کا ایک اور وظیفہ ناظرین کو میں عرض کر دیتا ہوں، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ بازو میں درد رہتا ہے، بازو ٹوٹ گیا تھا، تو بازو پر اپنے درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں، 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، تا حصول شفا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ الکریم درد ختم ہو جائے گا۔ اچھا ایک اور میسیج ہے، میرا قد نہیں بڑھ رہا، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اس کی بہت ساری مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں نا، طبی حوالے سے، جسمانی حوالے سے کیوں نہیں بڑھ رہا۔ بہرحال یہ وظیفہ آپ نوٹ کیجئے، یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ 100 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گھر میں زیادہ تعداد میں چوٹیاں ہوں تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی چیزیں گھر میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ چوٹیاں اگر زیادہ ہوں تو آپ ایک پیالہ لے لیں، صحیح ہے، ایک پیالہ، اب جیسے میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے نا، آپ ایک پیالہ لیں اور اس میں لکھیں یا والی، 1 مرتبہ لکھ لیں، کسی بھی قلم سے، پوائنٹر سے، مارکر سے لکھ لیں۔ اب اس میں پانی ڈال کر، اب یہ جو پانی ہے نا، اس احتیاط کے ساتھ کہ یہ پانی فرش پر نہ گرے اور گھر کے چاروں کونوں میں آپ چھڑک دیں، انشاءاللہ الکریم اس طرح کے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اور یہ چوٹیاں وغیرہ چلی جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی یہ ایک اور چلیں میسیج میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ نام بھی لکھا ہے آپ نے اور لیکن بعد میں نام آپ کا نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم میاں بیوی کے درمیان جھگڑا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور جھگڑا ہو کر الگ ہو گئے، ہم دونوں ایک ساتھ رہ سکیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اللہ پاک محبت ہی عطا فرمائے۔ دیکھیں اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، بیوی ناراض ہو تو یہ شوہر یہ عمل کر لے۔ وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے 20 مرتبہ یہ 2 صفات نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پڑھ دیں، اپنے بستر پر، اپنے بچھونے پر، اپنے بیٹھ کر آپ یہ پڑھ لیں، یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی، 20 مرتبہ پڑھیں اور بات چیت کیے بغیر آپ سو جائیں۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ یہ تو وظیفہ ہوا۔ اب اس کی وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر خود کی غلطی ہے، کوئی کمزوری ہے، اپنی طرف سے کوئی ایسی سخت اقدامات ہو چکے ہیں تو معافی تلافی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے، انشاءاللہ الکریم گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ پہلے شامل کریں گے استخاروں کی جوابات۔ جی سرور بھائی ارشاد۔ شوکت بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے گردے میں جو تکلیف ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنے سورہ علم نشرح، یہ پڑھ کر مکمل صورت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی روزانہ پی لیا کرے، انشاءاللہ الکریم گردے کا درد جاتا رہے گا۔ عدنان بھائی کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ بے روزگاری ہے، انہوں نے اپنے استخارے کا کہا تھا، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اور پوچھ رہے تھے کہ انٹرویو کے لیے، جاب کے لیے جاتے ہیں تو جاب کی ترکیب بنتی نہیں ہے، تو آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، 5 نماز کے بعد باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 16 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے انٹرویو کے لیے، اپنی جاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر جاب کے لیے جائیں، انٹرویو دینے کے لیے جائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یا ذل جلال والاکرام، اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم جاب کی ترکیب بن جائے گی۔ ماشاءاللہ جی۔ اچھا سفینہ بنت یاسمین کے متعلق انہوں نے استخارے کا کہا تھا کہ جنات تنگ کرتے ہیں، تو وظیفہ نوٹ فرما لیجئے کہ وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے، روزانہ رات سونے سے قبل
ایک تو باوضو سونا ہے، صحیح، اور سونے سے قبل بستر پر لیٹ کر اپنے پاؤں کو سمیٹ کر دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیں، اور اس کے بعد آپ وظیفہ پڑھیں سورہ اخلاص 1 مرتبہ، سورہ فلق 1 بار اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کیجیے اور تمام بدن پر ہاتھ پھیر لیجیے۔ اس کے بعد دوبارہ یہی عمل کیجیے اور تیسری بار بھی یہی عمل کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ بلکہ ہو سکے تو ہر اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ یہ وظیفہ کرنے کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے جنات کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ وظائف اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کچھ ویڈیو سوالات، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، میرا نام محمد اسلم ہے، میری موبائل مارکیٹ میں دکان ہے الحمدللہ۔ ایسا ہمیں وظیفہ بتائیے کہ جس سے ہم مارکیٹ میں جو مسائل ہوتے ہیں شیطان کے شر سے اور دیگر مسائل ان سے بچے رہیں اور ہماری روزی روزگار میں بھی برکت رہے۔ میرا نام ظفر علی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ چکن گونیا وغیرہ چل رہا ہے جس سے بہت ہی لوگ متاثر ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں، روحانی کوئی علاج وغیرہ یا اس کے لیے کوئی دعا اگر ہو سکے تو۔ بہت شکریہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ میرے ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے، یہاں بعض کا لوگوں کا ناک کا گوشت بڑھ جاتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ ہمیں ارشاد فرما دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ پہلے تو یہ ہمارے اسلم بھائی تھے، آپ نے کہا کہ میں مارکیٹ میں ہوتا ہوں، بعض اوقات شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کے شر سے بچ جائیں، تو اس کے لیے آپ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان اگر اپنے لشکر سمیت، اپنے چیلوں سمیت بھی بہکانے کی کوشش کرے نا، گناہ کروانے کی کوشش کرے، وہ نہیں کروا سکے گا جب تک کہ وہ خود نہ کرے۔ تو نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیا کریں۔ چکن گنیا کے حوالے سے کہا کہ کافی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 29 مرتبہ یا مہیمن اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ غیر مریض بھی عمل کر لے گا تو الحمدللہ عز و جل وہ بھی اس مرض سے محفوظ ہو جائے گا۔ ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے تو ناک کی ہڈی ہو یا جسم کی کوئی بھی ہڈی بڑھ جائے تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ان الانسان لفی خسر، یہ 90 دن تک 90 دن تک یعنی 3 ماہ کا یہ عمل ہے، روزانہ پڑھ کر آپ دم بھی کریں اور ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر ناک پر پھیر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، ہمارے سجاد احمد نام ہے، 5 سال سے گلے کا کینسر ہے، کوئی چیز کھا نہیں سکتا اور پیٹ پر خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی اور 1 مرتبہ سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، یہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کریں اور پھر یہ دم کیا ہوا پانی جو ہے نا روزانہ آپ نے پینا ہے، صحیح ہے، پورا دن آپ وہ پانی پئیں، صبح دوپہر شام تینوں ٹائم یہ پانی پینا ہے۔ پانی کم ہوتا رہے اس میں مزید آپ شامل کرتے رہیں، دوبارہ ملاتے رہیں۔ یہ عمل 40 دن تک کوشش کریں کہ بلا ناغہ کر لیں۔ اگر آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ قواعد اور مخارج درست ہوں وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کریں، اس کے تعویذات وغیرہ حاصل کریں۔ ہم نے خود الحمدللہ عز و جل ایسی برکتیں مدنی بہاریں دیکھی، ہمارے مشاہدے میں ایسے واقعات ہیں کہ کینسر کے مریض بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج تعویذات عطاریہ کی برکت سے وہ آج صحت یاب ہو گئے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ بھی ضرور روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں، تعویذات وغیرہ حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یا آخر میں ایک اور میسیج ہے کہ جسمانی کمزوری کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ روزانہ پیا کریں، جسمانی کمزوری انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دیں۔ یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک
परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। जो मुसलमान कर्ज़ों में डूबे हैं, कर्ज़ों से खुलासी अता फरमा, कर्ज़ की अदायगी के गैब से असबाब बना दे। बेरोज़गारों को हलाल और आसान रोज़गार बक़दरे किफ़ायत अता फरमा, मोहताजी से बचा ले या रहमान राहिमीन। हमें कनाअत की लाज़वाल दौलत नसीब फरमा दे या अल्लाह पाक। बे औलादों को नेक साल आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमा या अल्लाह पाक। जिन इस्लामी भाइयों ने अपनी बीमारियों का बताया, कोई जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला है, तो किसी को गले का कैंसर है, तो किसी को बुखार है, तो कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ है, किसी के बच्चे बीमार हैं, तो किसी के वालिदैन बीमार हैं, कोई हस्पतालों में दाखिल हैं, या शाफ़ी अल अमराज़ या अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारे तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमा दे। सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, कर्ज़दारियाँ, घरेलू नाचाकियाँ, लड़ाई झगड़े सब दूर फरमा दे। हमें ज़हनी क़ल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा या अल्लाह पाक। सबके मसाइल हल फरमा दे, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा दे या अल्लाह पाक। जिन भाइयों के, जिन बहनों के रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अल्लाह पाक सबकी रुकावटें, बंदिशें दूर फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तू जिस्मानी बीमारियां दूर फरमा दे, रूहानी अमराज से भी शिफा दे, शिफा दे, शिफा दे, शिफा दे।